بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے قیامت کا منظر۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا سرد دوپہر ہوگی؟ پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا کپ کپاتا ہوا ٹھنڈا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف حسب معمول لوٹیں گے۔ تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں اپنی گود میں بچوں کو سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا۔ وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوگا۔ پولیس والے اپنی چوکیوں پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی اور دوسرا حوالدار آ کر ڈیوٹی دے گا۔ رات کو کسی گھر مہندی لگائی ہوئی ہوگی کہ صبح بارات آنی ہے، اور کسی گھر بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پر رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح افتتاح ہوگا۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی، آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے آئے گی اور پھر سارے عالم پر چھا جائے گی۔ اور پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغے اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ ہوں گے، دریاؤں میں طغیانی حسب دستور ہوگی، سمندر میں موجوں کی اٹکلیاں حسب دستور ہوں گی۔ سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے، مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی۔ کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل روٹی پر مکھن لگا رہی ہوگی اور کوئی پراٹھا توے پر ڈالنے جا رہی ہوگی۔ حالی نے ہل کھیت میں ڈال دیا ہے، دکاندار نے اپنی دکان کھول لی ہے۔ گاہک نے آ کر قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا۔ 10 میٹر کپڑا طے پایا تو اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی۔ ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے، ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے، ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں، ادھر باراتی آئے بیٹھے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلے گی، کب باجا بجے گا اور کب دلہا آئے گا۔ ایسا ہی ایک عام سا دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے، حسب دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے، اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اسے سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، مہندیاں گر جائیں گی۔ دلہن اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گی، دلہے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی، لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات میں سجی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی تو لڑکے والوں کو گھوڑے پر چڑھتا ہوا دلہا یاد نہ ہوگا، میراثی کو اپنے ڈھول بھول جائیں گے، سیاستدانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی، حوالدار کو اپنا پہرا بھول جائے گا۔
وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی، انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا۔ قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال بچوں کو کھلا رہی ہوں گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان تو بچے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ رب العزت کے سوا؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین کے اوپر جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار سنائی نہیں دیتی۔ آج زمین پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا خاص شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو اکھڑتا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے ہوتا دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا۔ یہ آئے گا تو بھاگ نہ سکے گا۔ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ، آج نہیں بھاگ سکتے، آج موت کا دن ہے۔ آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے، آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کر رکھ دیا ہے، آج ساتوں آسمانوں کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے مر جائیں، حضرت میکائیل علیہ السلام سے کہیں گے مر جائیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا یا اللہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں؟ یا اللہ کیا حضرت میکائیل علیہ السلام بھی مر جائیں؟ یا اللہ ان کو تو بچائیں، ان کو تو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ یہ دیکھے کہ کوئی آنکھ ہے جو دیکھے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو۔ آج حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تڑپ کر مر گئے، آج حضرت میکائیل علیہ السلام بھی چکرا کر گر گئے۔ آؤ چشم تصور میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی گرتے دیکھو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ ہیں اور نیچے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ رب العزت شان بے نیازی سے کہہ رہے ہیں عزیز سامعات، یہی ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے، یہی ہے وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہان ٹوٹ جائے گا۔ اس ٹوٹ جانے والے دن سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کا ہرس چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو، اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ریت پہ پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا، اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہوتا، اس کی جوانی پر اترانے والے کے لیے بڑھاپے کی خوفناک آہیں ہیں، سسکیاں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا۔ عزیز سامعات، وہ یوم آخرت کا دن ہوگا، اس دن سوائے 8 چیزوں کے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، قلم، لوح محفوظ، جنت، جہنم، روح، ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ، ان 8 چیزوں کے علاوہ پورا جہان ٹوٹ جائے گا۔ عزیز سامعات، آج ہم نے کہیں غیر ملک جانا ہو، اس ملک کے حساب سے گرم یا سرد کپڑے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اس ملک کی کرنسی ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہاں کی زبان سیکھ کر جاتے ہیں، ساری تیاریاں کر کے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ لیکن اللہ کے پاس جب جانا ہے تو کیا ہماری تیاری ہے؟ موت پر حق ہے، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ جہاں آخرت کی بات
آئے، جہاں آخرت کی تیاریوں کی بات آئے، وہاں ہم کہہ دیتے ہیں دیکھا جائے گا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کب دیکھا جائے گا؟ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئیں گے تب دیکھا جائے گا، جب لوگ قبر میں اتاریں گے تب دیکھا جائے گا، جب منکرین حق سوال و جواب کے لیے آئیں گے تب دیکھا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ حساب کریں گے تب دیکھا جائے گا، یا جب پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا؟ آخر کب دیکھا جائے گا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔